الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، تھوڑی نظام میں تبدیلی کر دی ہے. اب 10:30 بجے سے بیان شروع ہوگا. پہلے 10 بجے کا جو پروگرام تھا بہت سے فون آئے کہ ہم تراویح سے یا تراویح کے بعد شغل سے کھانے پینے سے فارغ نہیں ہوتے تو تھوڑا وقت مؤخر کیا جائے، اس لیے یہ مؤخر کیا گیا ہے. اب آئندہ سے 10:30 بجے ٹھیک 10:30 بجے پروگرام شروع ہوگا. بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد پہلے پارے کی 4 آیتیں پڑھی ہیں. ایک عام طور پر ایک غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا پارا الف لام میم ہے اور وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. یہ غلط ہے. پہلا پارا الف لام میم ضرور ہے مگر وہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن کریم کے 30 پارے بنائے ہیں، یہ پارہ یہ فارسی لفظ ہے. پارہ کے معنی ہے ٹکڑا. یہ جو 30 ٹکڑے کیے ہیں یہ
اللہ کے یہاں سے جو قرآن کریم نازل ہوا اس میں پارے نہیں تھے، اس میں رکوع بھی نہیں تھی، علامات اوقاف جو ہیں وہ بھی نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں علماء نے اور بزرگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی سہولت کے لیے یہ سب چیزیں اضافہ کی ہیں، یہ پارے بھی اسی طرح بنائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاروں کی تقسیم میں حروف کی تعداد گن کر کے پارے ٹکڑے برابر کیے ہیں، اس لیے بعض جگہ پر پارا ایسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جیسے 14واں پارا ہے، ایک سورہ ہجر شروع ہوتی ہے، اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، اور ربما یود الذین کفروا سے 14واں پارا شروع ہوتا ہے۔ اب آج کل ایک بڑے مولانا لکھنؤ میں انہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ پاروں کو مضمون کی مناسبت سے تقسیم کیا جائے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے نہیں، اور انہوں نے اس طریقے سے ایک قرآن مرتب بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے میں نے تو دیکھا نہیں۔ یہ جو تحریک ہے، چاہے وہ ندوے کے کتنے ہی بڑے استاد ہوں، یہ تحریک مناسب نہیں۔ جو کچھ قرآن کریم میں چلا آ رہا ہے اسی کو چلنے دو، ورنہ اغیار کو، غیروں کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا کہ مسلمانوں کا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، یہ جو کعبہ شریف ہے یہ زمانے جاہلیت سے اس طریقے سے چلا آ رہا تھا کہ حتیم کا حصہ باہر تھا، یہ حتیم کا حصہ اس میں سے 6 ہاتھ کے بقدر حتیم کا حصہ کعبہ شریف کا جز ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اس وقت یہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ گارے سے پتھر چنے گئے تھے اور اوپر چھت نہیں تھی، تو بارش اوپر ہوتی تھی تو دیواروں کے اوپر پانی چلتا تھا، تو گارا پھول کر کے پتھر ہل گئے تھے۔ تو اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اس وقت اس کعبہ کو توڑ کر کے اثر نو دوبارہ چنا گیا، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے پرانے پتھر تھے وہ نکال دیے، کچھ نئے پتھر بھی اس میں شامل کیے، اور وہ پہاڑوں میں سے پتھر ڈھونڈ کر لانے والوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اس مزدوری میں حضور بھی شریک تھے۔ اس وقت جو چندہ ہوا تھا وہ اس میں یہ شرط تھی کہ اپنی حلال و طیب کمائی میں سے چندہ لاؤ۔ اللہ کا گھر بنانا ہے تو اس میں مشکوک یا حرام کمائی نہیں چلے گی، حلال و طیب کمائی لاؤ۔ تو حلال و طیب کمائی کا جو چندہ اکٹھا ہوا وہ تھوڑا تھا، ناکافی تھا، تو جزیرت العرب میں چندہ نہیں کیا گیا، مکہ ہی میں چندہ کیا گیا، اور وہ چندہ ناکافی ہوا تو یہ طے ہوا کہ کعبہ کا ایک حصہ نکال دو اور چھوٹا کعبہ بناؤ، تو حتیم کا حصہ نکال کر کے چھوٹا کعبہ بنایا۔ آج کل یہ مصیبت ہے کہ ایک بستی ہے، اس بستی میں 50-100 گھر ہیں، یہ 50-100 گھر والے ہر ایک اپنا گھر بنا سکتا ہے، لیکن اس گاؤں میں جب مسجد بنانے کا وقت آئے گا تو 100 گھر مل کر کے اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے چندہ ہوگا، پورے ضلع میں چندہ ہوگا، پورے صوبے میں چندہ ہوگا، پورے ملک میں چندہ ہوگا، بلکہ پوری دنیا میں چندہ ہوگا، بلکہ بہت دور دور لندن تک جا کر کے چندہ لائیں گے، اور اتنی بڑی شاندار مسجد بنائیں گے کہ گاؤں میں ویسا کوئی بھی گھر نہیں ہوگا، ایسی مسجد بنائیں گے۔ یہ جو طریقہ آج کل مسجدوں کے تعلق سے چلا ہوا ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ مسجد جب 100 آدمی مل کر اپنے گھر بنا سکتے ہیں تو 100 آدمی مل کر اللہ کا ایک گھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور جیسے اپنے گھر ہیں ایسا ہی اللہ کا گھر،
کہ جب ہمارے گھر شاندار ہو جائیں گے تو اللہ کا گھر بھی شاندار ہو جائے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد مسجد نبوی بنائی ہے تو اس مسجد نبوی کی شکل کیا تھی؟ ایک باغ خریدا تھا، 10 دینار میں ایک 2 یتیموں کا باغ خریدا تھا، اس کے درخت کھجوروں کے کاٹ دیے تھے اور اس کے جو اوپر پتے تھے اس کی چھت ڈالی تھی، اور جو تنے تھے وہ ملا کر کھڑے کھڑے کر کے وہ دیوار بنا دی تھی، اور بیچ میں بھی چھت اسی دیوار میں تھی، ایک جھونپڑا سا تھا۔ پھر جب حضرت اضافے کی ضرورت آئی تو حضور کے زمانے میں اس میں اضافہ ہوا، وہ اضافہ بھی ویسا ہی ہوا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں ضرورت پیش آئی اضافے کی تو اضافہ ہوا، وہ بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو کھجوروں کے پتے ڈال کر چھت بنائی تھی وہ بوسیدہ ہو گئی بارشوں میں، تو حضرت عثمان نے بہت اضافہ کیا اور پکی اور پختہ بنائی، اس لیے کہ اب مدینہ کے اندر مکان بھی پکے اور پختہ بننے شروع ہو گئے تھے تو اللہ کا گھر بھی پکا اور پختہ بنا۔ اس مثال میں مجھے یہ کہنا ہے کہ سارے گاؤں کے جیسے گھر ہیں اس سے کچھ شاندار اللہ کا گھر، کوئی بہت بڑا وائٹ ہاؤس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسجد کے لیے چندہ وہی گاؤں ہی سے ہوگا، مکہ ہی کا چندہ ہوا تھا اور چندہ کم پڑا تو مسجد چھوٹی بنائی، اللہ کا گھر چھوٹا بنایا۔ یہ جو کعبہ شریف ہے یہ در حقیقت یہی مسجد حرام ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ شریف جو بیچ میں کالا کالا کھڑا ہے، اس کے بعد مطاف کھلا پڑا ہے، پھر اس کے بعد میں ترکوں نے مسجد بنائی ہے، پھر اس کے بعد میں سعودی گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہے، اس کو لوگ مسجد حرام سمجھتے ہیں کہ مسجد حرام یہ ہے، یہ مسجد حرام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو ہے کہ نماز میں رخ چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، تو یہ جو مسجد سعودی اور ترکیوں نے بنائی ہے ان کی طرف منہ کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز تو یہ جو کالا کالا کعبہ کھڑا ہے اسی کی طرف منہ کرنا ہے، اور در حقیقت یہی مسجد حرام ہے۔ اور اس کے 2 دروازے تھے اور دونوں زمین سے لگے ہوئے تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے اور اندر نماز پڑھتے تھے، اور نماز سے فارغ ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتے تھے۔ پھر اسلام سے پہلے قریش نے جب یہ کعبہ بنایا تو انہوں نے 2 دروازوں کا ایک دروازہ کر دیا، اور ایک دروازہ بھی قد آدم اونچا کر دیا، سیڑھی رکھ کر کے چڑھو اور سیڑھی رکھ کر کے اندر اترو۔ اب وہ ان کا دربان وہاں بیٹھتا تھا اور رشوت لیتا تھا، 5 ریال پکڑاؤ گے تو وہ اوپر بلا کر کے اندر اتارے گا، اور کچھ نہیں دو گے تو دھکا دے کے نیچے گرائے گا۔ یہ ترکوں نے یہ زمانے جاہلیت میں یہ عربوں نے یہ کر دیا۔ اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 35 سال کی تھی اس وقت حضور کو نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے حضور نے جیسا پہلے سے بنا ہوا تھا اسی طرح سے عربوں نے بنایا، حضور بھی اس میں شریک ہوئے۔ لیکن فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ بات فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ یہ نہیں ہے، اس میں یہ حتیم کا حصہ بھی کعبہ کا جز تھا، اور میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں کعبہ کو توڑ کر بنائے ابراہیمی پر بناؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی مکہ والے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں بدک نہ جائیں، وہ یہ سوچیں گے کہ اچھا نبی آیا کعبہ پر ہی کلاڑا چلا دیا، اس لیے میں فی الحال یہ کام نہیں کر رہا۔ پھر زمانہ بڑھتا چلا گیا، خلفائے راشدین کا دور چلا گیا، ان کے بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنا دارالسلطنت مکہ کو بنایا۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ان کی خالہ تھی، وہ اپنی خالہ سے انہوں نے حدیث سن رکھی تھی، تو انہوں نے یہ کعبہ شریف توڑ کر کے
جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس طریقے پر 2 دروازے کر دیے، زمین سے لگا دیے، اور حتیم کا حصہ بھی کعبہ میں شامل کر دیا، کعبہ بن گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف بنو امیہ کی حکومت لڑ رہی تھی، اور حجاج ابن یوسف لشکر لے کر آیا اور لڑائی ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، اور حجاج ابن یوسف نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے قبضہ کرنے کے بعد میں پھر کعبہ کو توڑ کر جیسا زمانے جاہلیت میں تھا ایسا ہی کر دیا، حتیم کا حصہ نکال دیا اور ادھر ایک دیوار بنائی، اور 2 دروازے ایک بند کر دیا اور ایک دروازہ اونچا کر دیا، ہو گیا ایسا۔ پھر زمانہ آگے چلتا گیا، بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا، ان کا دور ختم ہوا، پھر بنو عباس آئے۔ بنو عباس کا ایک بادشاہ ہارون رشید رحمہ اللہ بہت اچھا بادشاہ، بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں کعبہ شریف کو توڑ کر جیسا حضور کی خواہش تھی بنانے کی اور جیسا عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا میں ایسا بنا دوں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کعبہ پر رحم کرو، جس حال میں کھڑا ہے کھڑا رہنے دو، اس لیے کہ تم توڑ کر ایسا بناؤ گے۔ بنو امیہ نے عبداللہ ابن زبیر نے جو بنایا اس کو بنو امیہ نے توڑ دیا، بنو امیہ نے جو بنایا اسے تم توڑ دو گے، تو تم قیامت تک تم رہو گے بادشاہ، یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، دوسرا کوئی خاندان بھی آ سکتا ہے، اور جب دوسرا کوئی خاندان آ جائے گا تو تمہارے کعبہ کو توڑ کر پھر ایسا ہی بنائے گا۔ تو کعبہ شریف ایک کھلونا بن جائے گا لوگوں کے ہاتھوں کا، لہذا جس حال میں کعبہ شریف کھڑا ہے اسی طرح کھڑا رہنے دو۔ چنانچہ آج تک کعبہ شریف اسی حال میں کھڑا ہے، اب تک اس کے بعد کسی نے توڑا نہیں اس کو۔ کبھی کبھی ان پتھروں کے درمیان میں پلاسٹر پلاسٹر خراب ہو جاتا ہے تو اس پلاسٹر کو ٹھیک کرتے ہیں، تھوڑی مرمت تو کرتے ہیں، لیکن کعبہ وہی ہے جو حجاج ابن یوسف نے بنایا تھا، وہی اب تک ہے۔ یہ جو واقعہ، اس واقعے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم زمانے ماضی سے جو پارے تقسیم ہو گئے ہیں اور جن علامتیں کی ہیں ان علامتوں کو رہنے دو، اس کو تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ایک مولانا سلمان صاحب حسینی ندوہ والے تبدیلی کریں گے تو کل دوسرا آئے گا وہ کچھ اور تبدیلی کرے گا، پھر تیسرا آئے گا کچھ اور تبدیلی کرے گا، تو قرآن کریم علماء کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے مولانا سلمان صاحب کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس نظریے کے پیش نظر قرآن کریم میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں قرآن کریم ہے چلنے دو۔ اکابر نے جو دم قرآن تھا تو پہلا پارہ الف لام میم رکھا تھا، وہ الف لام میم سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں، سورہ فاتحہ تو 30 پاروں کی دیباچہ ہے، 30 پاروں کا پریفیس ہے، 30 پاروں کی تمہید ہے، اسی لیے اس کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن کریم کی ماں۔ ماں سے نسل چلتی ہے، پھیلتی ہے، اور ساری نسل لوٹتی ہے ماں کی طرف۔ لہذا سورہ فاتحہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اسی کی تفصیل پورے قرآن کریم میں 30 پاروں میں ہے، اور پورے 30 پاروں کے مضامین کو اگر لوٹاؤ گے تو سارے سورہ فاتحہ میں آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے۔ گویا سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اس لیے جو سارے قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ تنہا سورہ فاتحہ کی ہے۔ اسی لیے اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، قرآن کریم کی ماں، اور ایک نام ہے سورۃ الشفا،
سورہ فاتحہ شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ لیکن ہر بیماری کی شفا کس طرح ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، وہ بیماری کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا، اور وہ بیماری کے اعتبار سے کیا طریقے الگ الگ ہیں وہ حکیم صاحب بتائیں گے۔ حکیم صاحب یعنی بڑے علماء جو اس فن کو جانتے ہیں، وہ طریقہ بتائیں گے کہ تمہیں اس بیماری میں سورہ فاتحہ اس طرح استعمال کرنی ہے تو شفا ہو جائے گی۔ کوئی ایک متعین طریقہ نہیں ہے، اور ایک عام طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرو، اور دم کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پھونکو کہ ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے بھی جائیں۔ اگر صرف ہوا جائے گی فائدہ نہیں ہوگا۔ نفس مانے جو دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ ہوا کے ساتھ تھوک کے ذرے بھی جائیں، اور ہر بیماری میں یہ مفید ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں سورہ فاتحہ سب سے زیادہ کارگر ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ سے کام لینے کے لیے طریقے مختلف ہیں، اور وہ طریقے اہل علم جانتے ہیں، اور وہ ان طریقوں کے مطابق بتائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، اور دوسری صورتوں میں فائدہ کم ہوگا۔ مثال دوں میں، میرے پاس میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بچہ جب حفظ کرتا تھا تو دماغ کمزور تھا، ایک صفحہ بھی وہ قرآن پاک کا یاد نہیں کر پاتا تھا۔ تو بامبے میں جامع مسجد میں مولانا شوکت صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے پاس وہ گئے بچے کو لے کر، اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ بچہ جو ہے یہ حفظ کرنے بٹھایا ہے مگر بہت کمزور ہے اور ایک صفحہ بھی حفظ نہیں کر پاتا ہے۔ تو مولانا شوکت صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، روزانہ صبح پانی پر الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ کر کے آمین تک پوری سورت پڑھ کر کے دم کرو، اور دم کر کے وہ پانی اسے پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا، تو چند دنوں کے بعد میں سبق پڑھنے لگا، اور ختم ہوتے ہوتے تو دو صفحے یاد کرنے لگا، اور آج وہ ہمارے یہاں تراویح پڑھا رہا ہے وہ بچہ، اور بہترین قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اور لکھا ہے، اگر بچہ کمزور ہے حفظ کے اندر، اس کو یاد نہیں رہتا ٹھیک، تو ایک روٹی پر زعفران، مشک اور زعفران ملا کر کے اس کی سیاہی بناؤ، اور ایک روٹی پر پوری سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ آمین تک لکھ کر کے صبح ناشتے میں بچے کو کھلا دو، 40 دن پابندی سے، اس کی وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ایک قصہ ہے، ایک سریہ، چند صحابہ کہیں جا رہے تھے۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب بڑا لشکر چلتا تھا تب تو رسد ساتھ میں لے کر چلتا تھا، لیکن چھوٹے 5-10 آدمیوں کا جو سریہ ہوتا تھا وہ رسد لے کر نہیں چلتا تھا، بلکہ راستے میں جو قبیلے آتے تھے وہ ایک وقت کی دعوت کرتے تھے ان کی، اور دعوت نہ کریں تو رسد بیچیں گے اور خرید کر کے پکا کر کھائیں گے۔ تو یہ سریہ ایک گاؤں کے قریب جا کر رکا، اور گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمارے پہلے مسافروں کے گاؤں والے دعوت کیا کرتے تھے، یہ تو اب پیسے بہت ہو گئے، ہوٹلیں ہو گئی جگہ جگہ پر، اس لیے گاؤں والے کوئی مسافروں کی دعوت نہیں کرتے، ورنہ پہلے تو مسافر مسجد میں آ جاتا تھا اور اعلان کرتا کہ میں مسافر ہوں تو کوئی نہ کوئی کھانا لے آتا تھا، یہ ہوٹلیں نہیں تھی، پیسے بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہماری دعوت کرو۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ ہم دعوت نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مشرک ہیں،
شرک کرنے والے ہیں، اور اسلام اور شرک کی کفر کی لڑائی تو ازل سے ابد تک ہے، وہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ اس دشمنی میں بھئی مسافر ہے، مسافر کوئی بھی ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہاں مسافر مسلمان تھے اور یہ غیر مسلم تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے دعوت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم دعوت نہیں کرتے تو ہم بھوکے سوئیں گے۔ وہ پڑ گئے۔ اتفاق کے اس قبیلے کے سردار کو کالے بچھو نے کاٹا یا سانپ نے کاٹا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کر سکتے تھے وہ کوششیں کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر قبیلے والوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آئے ہیں مدینہ سے مسلمان، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین صحیح دین ہے اور ہمارا دین ہی اصل دین ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس میں کوئی علاج ہو۔ تو آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹا ہے، تم کچھ جانتے ہو، کچھ کر سکتے ہو؟ تو ایک صحابی نے کہا میں جھاڑنا جانتا ہوں، مگر ہم بھوکے ہیں، ہمیں تم نے کھانا نہیں کھلایا ہو تو ہم مفت میں نہیں جھاڑیں گے، اگر تمہارا سردار ٹھیک ہو گیا تو بولو کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 30 بکریاں دیں گے۔ تو گجرت طے ہو گئی، اور یہ حضرت ابو سعید خدری تھے، ایک انصاری صحابی ہیں، وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے پھونکنا شروع کیا، پڑھتے رہے پھونکتے رہے، پڑھتے رہے پھونکتے رہے، پڑھتے رہے پھونکتے رہے۔ وہ سردار تو بلا چنگا ہو کر کے ہوش میں آ گیا اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ تو پھر انہوں نے شرط کے مطابق 30 بکریاں دی۔ اب یہ لائے، اب انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو ذبح کر کے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ تو کچھ نے کہا کہ بھئی کھا لو، کچھ نے کہا کہ نہیں، تو تم نے قرآن پڑھ کر اس کے عوض میں تم بکریاں لائے ہو، لہذا جب تک ہم حضور سے لوٹ کر حضور سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے ہمیں کھانا نہیں چاہیے۔ دیکھو مسلمان کا مزاج یہی ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، سبھی کتابوں میں، الحلال بین، اسلام میں کیا چیزیں حلال ہیں یہ اوپن ہے، واضح ہے۔ ہر مسلمان جو دین کا بنیادی ضروری علم جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں کیا چیزیں حلال ہیں، وہ حلال ہیں، حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرو۔ والحرام بین، اور حرام کیا چیزیں ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ ہر مسلمان جو دین کا بنیادی علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسلام میں کیا چیزیں حرام ہیں، اس سے بچو۔ وبینہما امور مشتبہات، اور حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں۔ لا يدری کثیر من الناس اہی من الحلال ام ہی من الحرام۔ حدیث کے یہ الفاظ ترمذی شریف میں کتاب البیوع کے بالکل شروع میں حدیث آئی، وہاں یہ الفاظ ہیں کو بیچ میں مشتبہ امور ہیں، ایسے امور ہیں کہ عام لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ آج زمانہ ترقی پذیر ہے، روز نئے معاملات وجود میں آتے رہتے ہیں اور عام لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ شریعت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درمیان میں مشتبہ امور ہیں یہ جب تک کلیئر نہ ہو جائیں یہاں تک بچو ان سے۔ اگر اس سے تم بچو گے تو تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا، تمہاری عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے گی، اور اگر تم اس مشتبہ امور کے اندر ہاتھ ڈالو گے تو ہو سکتا ہے تم حرام میں جا پڑو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے دے کر کے سمجھایا کہ سرکاری چراگاہ ہے، گورنمنٹ کا ریزرو ایریا ہے، اس میں گورنمنٹ کے جانور ہی چرائیں گے، پبلک کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب 2 چرواہے ہیں، اپنے جانور لے کر جنگل میں گئے، ایک نے یہ سوچا کہ جو بارڈر ہے وہاں تک تو چرانے کی اجازت ہے، اندر نہیں جائیں گے، تو میں بارڈر تک چراتا ہوں۔ یہ چرواہا اگر ذرا غفلت ہو گیا، سو گیا،
गिल्ली डंडा खेलता रह गया, बातों में मशगूल रह गया और जानवर रिजर्व एरिया में घुस गए तो पुलिस पकड़ करके या कर डिब्बे में बंद कर देगी और जुर्माना दिए बगैर वो जानवर वापस नहीं मिलेंगे। और एक दूसरा चरवाहा है, उसने सोचा कि भाई ये रिजर्व एरिया है, मैं इसे 1 माइल जानवर दूर रखूंगा। वो अगर गफलत भी हो गई तो जानवर बढ़ते बढ़ते चरवाहा अंदर कहाँ जाएंगे। तो वो आदमी जो मुश्तबे से दूर रहता है वो गोया सरकारी रिजर्व एरिया से, चरागाह से 1 माइल दूर रहता है, हलाल ही में रहता है, मुश्तबे में दाखिल नहीं होता, तो वो हराम में कहाँ जा पहुंचेगा। और वो आदमी कि वो समझेगा भाई ये मुश्तबे उमूर हैं, अभी मुफ्ती साहब का फतवा नहीं आया है कि हलाल है या हराम है, फतवा आएगा भी छोड़ देंगे। यूं करके अगर मुश्तबे उमूर को उसने इख्तियार कर लिया और फिर फतवा आ गया कि हराम, तो जो पाखाना खा लिया पेट में घुस गया हराम, उसको कैसे निकालोगे। और वो बंदा कि उसने कहा कि भाई फतवा पहले आएगा तब हम इसमें हाथ डालेंगे, उससे पहले हाथ नहीं डालते, उसकी इज्जत भी महफूज रहेगी, उसका दीन भी महफूज रहेगा, महफूज रहेगा, उसकी हर चीज महफूज रहेगी। तो मोमिन का ये मिजाज होना चाहिए कि वो इस तरीके पर जिंदगी गुजारे कि उसको कोई परेशानी न हो। तो इसी तरीके पर मेरे भाइयों मैं कह ये रहा था कि काबा शरीफ को उसी हाल में रहने दो, उसमें तब्दीली मत करो। हुजूर तब्दीली की थी और तब्दीली करना शादी शरीफ की रोशनी में सही भी है, लेकिन इमाम मालिक ने मना किया है हारून रशीद को कि तुम आज तब्दीली करोगे तो तुम्हारा मुखालिफ बादशाह आएगा, वो तोड़कर कुछ का कुछ करेगा। तो इसी तरीके पर हमारे जो मौलाना सलमान साहब सहारा नदवे के हैं, वो जो उनकी राय है कि मज़ामिन के लिहाज से पारे तकसीम होना चाहिए, राय सही है, मगर उस राय पर अमल मत करो। कुरान करीम जिस हाल में चला आ रहा है उसी हाल में रहने दो, बाबा इसे बख्शो, वरना गैरों को एतराज करने का मौका मिलेगा कि मुसलमान कहता है कि हमारा कुरान महफूज है। कहाँ महफूज है, रोज तब्दीलियां हो रही हैं, कोई पारे यूं कर रहा है, कोई पारे यूं कर रहा है, तब्दीलियां हो रही हैं, कहाँ कुरान महफूज है। लिहाजा ठीक है, मजमून के एतबार से वहाँ तकसीम होनी चाहिए, अगर तो मजमून के एतबार से तकसीम नहीं है। मसलन मैं एक मिसाल दूं, 27वें पारे में सूरह वाक़िया है, सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया आती है। सूरह वाक़िया का पहला रुकू मजमून के एतबार से सही जगह लगा हुआ नहीं है। सूरह वाक़िया में साबिकीन, असहाबुल यमीन और असहाबुल शिमाल का तज़किरा है बिल इजमाल, फिर उसके बाद में साबिन का तफसीली तज़किरा है, और वहाँ आयत आई है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। फिर उसके बाद असहाबुल यमीन का जिक्र शुरू हुआ है, उनका भी तफसीली जिक्र है, वो जिक्र खत्म हुआ है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन पर। फिर उसके बाद असहाबुल शिमाल का तज़किरा शुरू हुआ है। रुकू लगाने वाले ने सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन को दूसरे रुकू में कर दिया, और यहाँ रुकू इससे आयत से पहले लगाया, हालांकि वहाँ रुकू सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन पर लगना चाहिए, मगर कोई हम तब्दीली नहीं करते। जैसा ये जोड़ है होने दो, तब्दीली मत करो। अगर तुम यहाँ एक जगह तब्दीली करोगे तो फिर जो ताले आजमा है, किस्मत वाले जो आजमाने वाले हैं, जो इनको बड़ा बनने का शौक है, वो पता नहीं कुरान में क्या क्या तब्दीली कर देंगे। इसलिए हजरत मौलाना बड़े आदमी हैं, मौलाना सलमान साहब नदवा के बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत इल्म आदमी हैं और बहुत सी खूबियों के मालिक हैं, और राय उनकी सही है, मगर उस राय पर वो जो अमल करना चाहते हैं वो गलत है। उस पर अमल नहीं करना, जिस हाल में कुरान करीम है उसी हाल में रहने दो। अब मसलन यही जो पहला पारा है, इसको आप पारा अलिफ लाम मीम कहोगे या पारा अलहम्दु कहोगे? पारा अलहम्दु कहोगे तो सूरह फातिहा पहले पारे का जुज हो गई, तो 29 पारों से उसका कोई ताल्लुक की बात नहीं रहा।
اور اگر پہلا پارا الف لام میم رکھو گے تو یہ تو سورہ فاتحہ تو باہر ہوئی تو مضمون کے اعتبار سے کہاں پارے بنے؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن کے 29 پارے ہیں، پہلا پارا الف لام میم ہے، وہ صحیح ہے، اور وہ پہلا پارا سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے۔ یہ تو پورے قرآن کریم کا دیباچہ ہے، پریفیس ہے، پورے قرآن کریم کی تمہید ہے، اور اسی سورہ فاتحہ میں سے پورا قرآن کریم کے مضامین نکلے ہیں، اور سارے قرآن کریم کے مضامین سمیٹ کر کے داخل کرو گے تو اسی میں آئیں گے۔ لوگوں نے سورہ فاتحہ کی بڑی لمبی لمبی تفسیریں کی ہیں، عام تفسیریں بھی بہت لمبی ہیں، اور تفسیر حقانی تو میں تو 200 صفحے کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، لیکن پوری تفسیر پڑھنے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں کیسے ہے، اور اس میں کیا مضامین ہیں جو پورے قرآن کریم میں پھیلے ہیں، اور قرآن کریم کے مضامین کو سمیٹ کر گھسنا ہے تو اس میں کیسے گھسیں گے، اس کو کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس لیے میں نے یہ سورت شروع کی ہے تاکہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ یہ فاتحۃ الکتاب یعنی قرآن کا پریفیس، قرآن کا دیباچہ، قرآن کی تمہید کیسے ہے، اور ام الکتاب قرآن کی ماں کیسے ہے، اور سورہ فاتحہ میں کیا مضامین ہیں، اور وہی مضامین پورے قرآن میں کس طرح سے پھیلائے گئے ہیں، یہ مضمون مجھے سمجھانا ہے۔ لیکن آج اگر